بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اگر ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں اور ہمیں جان اور مال کا خطرہ ہونے لگے، یا اسی طریقے سے ہمیں یہ ڈر ہو کہ کوئی دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا پہنچائے گا، تو دوستو اس صورت میں ہمیں یہ پڑھنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے اب بس کی بات نہیں رہی، آپ اس معاملے کو خود ہی نمٹا دیجئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدمی اپنا وکیل بنانا چاہ رہا ہے۔ اور دوستو دنیا کے اندر کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہو اور وہ پھر ناکام ہو گیا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم پر کوئی بات غالب آ جائے، کوئی دقت ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، غم ہو، یا کسی کا ڈر ہو، خوف ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تو تم کہنا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ دوستو حسبنا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حسبی اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور دوستو اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر سارے مشرکین صحابہ اکرام کے مقابلے میں اکٹھا ہو گئے اور ان کا ارادہ لڑائی کرنے کا تھا، جنگ کرنے کا تھا، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جب ہم اکٹھا ہوں گے اور ان کے مقابلے میں لڑیں گے تو یہ لوگ ہمیں دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ لیکن دوستو قرآن کہتا ہے فَخْشَوْهُمْ، انہوں نے تو چاہا کہ ڈر جائیں، فَزَادَهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور وہ کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو دوستو جب دشمن یہ چاہے کہ میں اسے نقصان پہنچاؤں گا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ تو ہمیں نقصان کیا پہنچائے گا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بس اتنا کہنا ہی ہے کہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو بالکل ڈرنے کی اور گھبرانے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ایسے کلمات دیے ہیں اور قرآن کریم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کے ذریعے سے مدد مانگیں گے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوستو اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری کلمات یہی تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور دوستو آپ اندازہ لگا لیں کہ دشمن نبی کو آگ میں ڈالتا ہے اور نبی یہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تبارک و تعالی اس نبی کے لیے آگ کو باغ بنا دیتا ہے۔ تو دوستو دشمن کتنی بھی چالیں کر لے اور کتنے ہی نقصان مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لے اور یہ چاہے کہ میں اس کو ایسا کر دوں، ایسا کر دوں، ایسا کر دوں، لیکن دوستو جب مسلمان کہے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو دوستو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ دوستو اسی طریقے سے حضرت ہاجرہ کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جانے لگے حضرت اسماعیل کے ساتھ، تو حضرت ہاجرہ نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوستو ہمیں کیسی دقت، پریشانی، ٹینشن یا کسی کا غم یا اسی طریقے سے کسی کا خوف ہو، ہم ان کلمات کو پڑھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مجھے خواب میں بہت ڈر لگتا ہے، میرے دشمن پیچھے لگے ہوئے ہیں، مجھے دقت ہے، پریشانی ہے، غم رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو دوستو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان الفاظ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کو کہتے رہیں۔ ان کلمات کے پڑھنے سے آدمی کا غم بھی دور ہوتا ہے۔ دوستو کیسی ٹینشن ہو، اگر ہم ان کو پڑھیں گے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پڑھنے کی وجہ سے اس ٹینشن کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے سے ہمیں صبر عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے سکون ہی سکون ملنا ہے۔ تو دوستو اس آیت کو ہم پڑھنے کا معمول بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری آفتوں سے، یعنی اگر پوری دنیا مل کر یہ چاہے گی کہ اسے نقصان پہنچائیں، آفت دیں
اور اس کو تباہ و برباد کر دیں، بس ہم ادھر سے یہ کہنے والے بن جائیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو دوستو ہمارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی طریقے سے دوستو یہ بات بھی سمجھیں کہ ہم اگر آگے یہ جملہ بھی بڑھانا چاہیں نعم المولا و نعم النصیر، تو اس کی بھی گنجائش ہے، ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ہم ان کو کسی طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ہر حال میں کام آنے والے جملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔